السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام لینے سے بھی لوگ کتراتے ہیں اور جس لفظ کو سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ ہے کینسر۔ کیا کینسر اتنا خطرناک ہے اور کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اگر علاج ہے تو کیا ہے، کیسے ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دادا ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، جن کے الحمدللہ کئی مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو بتائیے کینسر کیا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ جی، کینسر جو ہے یہ جسم کے اندر جتنے بھی سیل موجود ہوتے ہیں، شروع میں جب اس کا مائکروسکوپک ایگزامینیشن کیا گیا تو سیل آلموسٹ جو ہے اس کی شیپ ہوتی ہے، تو جب وہ خلیہ ایک پورا زندہ، اس کے اندر زندگی کے تمام آثار ہوتے ہیں، تو جب اس کی شیپ بدل جاتی ہے اور وہ ڈیمیج ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زندگی کے آثار ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس کو کینسر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدائی علامات کے اندر جسم کے اندر تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اگر خون کے اندر خون کے اندر خرابی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر جلد کے اندر ہے تو جلد کے اوپر جو ہے وہ خارش اور اسی طرح سے علامات جو ہیں۔ لہذا یہ جسم کے کسی حصے کا عام طور پر یہ جو زخم اوپر کٹ لگ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کے طور پر یا کسی تیز دھار آلہ سے، تو اس کا جب صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا نا، اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ کینسر کا زخم بن گیا، اور اس کو پھر خطرناک کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر کہہ دیتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سر، دنیا میں زیادہ تر کس قسم کے کینسر پائے جاتے ہیں؟ جی، یہ ایک پوری دنیا جو اس وقت گلوبل ولیج ہے، پہلے تو ہمیں ساتھ کے شہر والے کا بھی نہیں علم ہوتا تھا، اب ہم یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو واچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ علاقائی لحاظ سے مختلف ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے علاقے کے اندر چونکہ پھیپھڑوں کا ٹی بی زیادہ پایا جاتا ہے اور ٹی بی آگے کینسر کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کے اندر چھاتی کا کینسر پایا جاتا ہے، اور پھر کچھ مریض ایسے ہیں جن کو کوئی دماغی طور پر چوٹ لگے یا سوچیں زیادہ، ٹینشن میں زیادہ ہوں، ان کو دماغ کا کینسر ڈکلیئر کر جاتا ہے، پھر گھٹی ہے، یہ رسولی ہے، بن رہی ہے، بڑھ رہی ہے، لہٰذا آپ کینسر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہڈیوں کا کینسر، اسی طرح انتڑیوں کا کینسر، اسی طرح جگر کا کینسر، اس کے اندر ایک پھوڑا بن گیا ہے، رسولی بن گئی ہے، ٹیومر بن گیا ہے، اور اسی طرح پروسٹیٹ، جب پہلے تو یہ لمٹ جو ہے 65 ایئر اولڈ ہوتی تھی، لیکن اب تو بہت ہی انتہائی، میں یہ دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ڈائٹ پلان نہیں ہے، ہماری میڈیکیشن نہیں ہے، ہم اندھا دھند دوائیاں کھاتے ہیں، اندھا دھند ہم غذا کھاتے ہیں ایسی جو ہماری جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ پروسٹیٹک کینسر جو ہے اب 25-30 سال کے لوگ بیچارے پروسٹیٹک کینسر کے اندر مر رہے ہیں، اور وہ انتہائی ذلت امیز اور انتہائی پیچیدگیوں والی زندگی بسر کر کے وہ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اب کیا ہے، اب تو نہ کوئی اس کی ٹائپ ہے، نہ کوئی اس کی کاز ہے، نہ کوئی اس کی شیپ ہے، اب تو جناب جاتے ہی بڑی مشین ہے، پوری باڈی کو جناب انہوں نے چیک کیا، ایک ہی لفظ لکھتے ہیں ڈاکٹر، یہ میٹاسٹیٹک کینسر ہے۔ سر، اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جی، کینسر جو ہے یہ انٹرنیشنل پروٹوکول کے مطابق اس کی 7 وجوہات ہیں۔ جس بھی حصے کا کینسر ہو وہاں جلن ہوگا، سن ہوگا، درد شروع ہو جائے گا، پھر وہاں بے چینی ہوگی، اور کینسر جس جگہ پر موجود ہے وہ درد ایسا ہے کہ کسی پین کلر سے بھی قابو نہیں آتا۔ یہ اس کی بالکل ایسی سمٹم ہے کہ جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ درد جو کسی بھی پین کلر سے قابو نہیں آ رہا، یہ لگتا ہے جیسے کینسر کا درد ہے۔ تو یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں۔ سگریٹ چھوڑ دیں، پریکاشن ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سگریٹ چھوڑ دیں، باربیکیو چھوڑ دیں، اور جناب بازاری کھانے چھوڑ دیں، تیز سرخ مرچ چھوڑ دیں، آئسی اور کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں چھوڑیں گے تو جسم کے اندر ابتری پیدا نہیں ہوگی، انسان بالکل انتہائی آسانی کے ساتھ بہترین صحت مندی والی شفا یابی والی زندگی بسر کرے گا۔ پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے، تاکہ پانی زیادہ ہوگا تو لیکوڈ جتنا زیادہ ہم کھائیں گے اتنا بلڈ کو جسم کے اندر سرکولیٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو جب ہر سیل تک بلڈ پہنچے گا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو جس سیل تک بلڈ نہیں پہنچے گا اس کے اندر یہ کینسر کی سمٹم جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو لہذا ان احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے ان وجوہات سے اوائڈ کریں جو میں نے بتا دی ہیں، اور یہ ابتدائی علامات ہیں یہ اپنے اندر چیک کرتے رہیں وقتاً فوقتاً
کہیں معاملہ جو ہے وہ دور نہ نکل جائے کہ پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. تو لہذا بچت انشاءاللہ اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کیا بایوپسی کروانا سر محفوظ عمل ہے، اور اس میں ہومیوپیتھک نظریہ کیا کہتا ہے؟ جی بایوپسی ایک ٹیسٹ ہے، اور وہ ظاہر ہے جب بندہ ایک کینسر ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتا ہے تو ان کے پاس پہلا اور آخری حل یہی ہے کہ وہ بایوپسی کریں گے. ٹھیک ہے، بایوپسی کروائیں، لیکن بایوپسی کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. جب ہم مریض کی سمٹم دیکھیں گے تو کیا اس کی بایوپسی ٹھیک ہے؟ اگر تو بایوپسی کرنے سے مریض کو فائدہ پہنچتا ہے ضرور کروانی چاہیے، لیکن اگر الٹا اس کو نقصان ہو جائے تو پھر ایک انسانی جان کو نقصان دینا یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، بلکہ انسانیت پوری کی پوری اس کے خلاف ہے کہ کسی انسان کو بے جا تکلیف کے اندر مبتلا کرنا. اب بایوپسی ہو گئی، کینسر پازیٹیو آ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی انٹرنیشنل پروٹوکول ہے، جب وہ پروٹوکول پورا ہو جائے گا تو پھر بیچارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی باری آئے گی. پھر اس کو کہیں جی اب چلو ہومیوپیتھک کروا لو، ویخ لینے نا کی ہوں ہے. تو الحمدللہ ادھر تو الحمدللہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہی ہوگا. تو جب سٹارٹ لیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سمٹم جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور مریض الحمدللہ شفا کی راہ پر گامزن ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سر کیا کوئی حل نہیں ہے مریضوں کے پاس کہ وہ شفایاب ہو سکے، یا پھر انہیں جو ہے وہ کیمو کا، ریڈیشن کا یا ریڈیوگرافی کا محتاج رہنا پڑتا ہے، ان کی زندگی کا تمام وقت ہی ختم ہو جاتا ہے؟ جی یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. اب جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اگر تو وہ فیصلہ صحیح طریقے سے کر پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے، لیکن اگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہو گیا تو وہ پھر شفا یابی حاصل نہیں کر سکے گا. اب آپ جس بھی ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، ایکس رے پلانٹ جہاں بھی لگا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے خود ڈی ایچ کے اکاڑا میں گیا ہوں، میں نے اپنا ایکس رے کروانا تھا تو وہاں بہت موٹا لکھا ہو کہ ایکس رے ایریا سے باہر نکل جائیں نہیں تو آپ کو کینسر ہو جائے گا. لہذا ریڈیشن تو ہے ہی کینسر، اس سے علاج کیسا ممکن؟ تو اسی طرح سے کیمیکل خود کینسر پیدا کرتے ہیں. بہرحال جب مریض بیچارہ اتنا آگے نکل جاتا ہے اور اس کو میٹاسٹیٹک کینسر کا نام دے کر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں پوری دنیا میں آپ کا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دروازے 24 آور کھلے ہیں. لہذا آئیں، یہ جو اللہ رب العزت نے ڈاکٹر ہانیمن اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا فضل اور کرم کیا اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ پوری دنیا میں متعارف کروایا اور اس لیے قربانی دی، تو آج بھی، آج سے پہلے بھی اور آج کے بعد قیامت تک کے لیے پوری باڈی میں کسی قسم کا کینسر ہے، اس کی کوئی سٹیج ہے، اس کا کوئی گریڈ ہے، اس کی کوئی سمٹم ہے، الحمدللہ ٹیرا میڈیکا اور انسائکلوپیڈیا میں سینکڑوں ادویات کے اندر وہ علامات پائی جاتی ہیں اپلائی کرنے کے لیے، انہیل کرنے کے لیے. تو لہذا اگر ہم انٹرنیشنل پروٹوکول کو دیکھتے ہیں تو وہ کینسر کے مریض کے لیے خاموش ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی اس کا ڈائٹ پلان بھی نہ دو. تو بھائی ڈائٹ پلان سے ہی کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے؟ اللہ کے لیے کینسر کے مریضوں اپنی ڈائٹ کو درست کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. اگر ڈائٹ پلان پر آپ نہیں چل سکتے، وہ مشکل ہے، تو آپ پرہیز کر لو، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ریلیف ملے گی اور آپ اچھی زندگی بسر کر سکیں گے. اب اس کے بعد آخر پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی باری آ گئی، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی باری آ گئی. تو الحمدللہ آج بھی، کل بھی، آنے والے کل اور گزرے ہوئے کل میں بھی الحمدللہ ہومیوپیتھک شفا یابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایسے کینسر کے مریضوں کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، موسٹ ویلکم، خوش آمدید کرتا ہے. تمام معالجین مریض کے لیے دعا تجویز کرتے ہیں، لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ مریض آپ سے اپنی دوائی خود لینے کے لیے آ گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھ میں فلاں سمٹم ہے، وہ ڈینگی کی ہیں، وہ کرونا کی ہیں، وہ کینسر کی ہیں، وہ ہارٹ کی ہیں، وہ لیور کی ہیں، وہ میٹاسٹیٹک کینسر کی ہیں. وہ علامات بتاتا ہے، وہی علامات کی متحمل
دوا جو ہے وہ اٹھا کر ہومیوپیتھک معالجہ اپنے مریض کو دے دیتا ہے. اور سمپیتھی جو ہے دیٹ از کالڈ لاسٹ ٹریٹمنٹ آف کیور. شفا کا آخری درجہ سمپیتھی ہے. کیا مطلب؟ مریض دوائی لینے آیا ہے, ہومیوپیتھک فزیشین نے دے دی ہے, اور دونوں کہتے ہیں اللہ ہمیں شفا دے گا, انشاءاللہ شفا ہوگی. سر آخر میں آپ ہمارے مریضوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ, ہم تو اپنے مریضوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ وہ انتہائی کمپلیکیشن سے اور انتہائی پیچیدگیوں بھری زندگی سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں, اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مانگ لیں کہ ہم یا رب العزت کدھر جائیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹریک دے دے گا. اور فطری اور انسانی طریقہ علاج وہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے جو انسانوں پر پروو کیا گیا, اور جس میں وائٹل فورس کو جو ہے وہ مرکز مانا گیا کہ وائٹل فورس جو ہے یہ اسپرچل فورس ہے, یہ میگنیٹک فورس ہے, یہ امیونٹک فورس ہے. لہذا جب امیونٹی بحال ہوگی, جب وائٹل فورس ایکٹیو ہوگی, پاورفل ہوگی, کسی بیماری کی جرت ہے کہ وہ جسم کے اندر داخل ہو کر نقصان بھی پہنچا سکے. تو لہذا الحمدللہ ہم تمام دنیا کے اندر رہنے والے کینسر کے مریضوں سے یہ التماس کرتے ہیں, پرزور اپیل کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ وہ فطری طریقہ علاج کو جوائن کریں, اپنا ڈائٹ پلان لیں, پرہیز جاری رکھیں, ایکسرسائز کریں. جس جگہ پر کینسر ہے اس جگہ پر جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ بلڈ سرکولیٹ ہو. جب اس جگہ پر بلڈ سرکولیٹ ہوگا تو وہ آٹومیٹک وہ ہے وہ سیل جاگے گا, خلیہ کام کرے گا, مریض جو ہے وہ صحت یابی کی طرف جائے گا. تو ان سارے مراحل سے گزر کر آخری مرحلہ جو ہے وہ علاج کا ہے, تو اس کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے الحمدللہ آپ کے لیے حاضر ہے, جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ, آفٹر ایفیکٹ اینڈ بیڈ ایفیکٹ کے آپ کو شفا کے راہ پر گامزن کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.